أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو ان کی اطاعت مت کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے سو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید آج کی سحری ٹرانسمیشن میں. رمضان عشق ہے. ابھی جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت جن کی سماعت فرمائی اور ہمارے قاری اسد اللہ صاحب نے آپ کے سامنے ان کی تلاوت جو ہے وہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حق جو کہ اس کا بندوں کے ذمہ ہے. یہ وہ حق ہے، یہ وہ بات ہے جو اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجنے پڑے. اور وہ تمام پیغمبر صرف اس ایک بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے کہ مان لو اور کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں.
اور ہمارا کلمہ جو ہے، ہماری توحید جو ہے، وہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے، بلکہ ہمارا ایمان شروع ہی اس اقرار سے ہوتا ہے کہ اس اللہ کے سوا اور کوئی پروردگار نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کو اور اتنے آسان سے نقطے کو سمجھانے کے لیے آخر اللہ تعالیٰ کو اتنی تکرار کی، اتنے انبیاء کرام کو بھیجنے کی اور اتنے رسولوں کو بھیجنے کی، اتنی کتابیں نازل فرمانے کی، اور اگر ہم قرآن حکیم کا بھی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو 145 آیات ہیں، 145 آیات جو براہ راست شرک کے موضوع کے اوپر ہیں، اور اس کے علاوہ پورے کے پورے قرآن پاک کا بیان جو ہے وہ سیدھا راستے کی طرف ہدایت کی بات ہو یا وہ کسی اور، وہ اسی موضوع کی طرف ہمیں لے کے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور جتنی قوموں کی تباہی کے قصے اور واقعات اور جو عبرتناک داستانیں قرآن حکیم میں ہمیں سنائی گئیں، وہ بھی سب کی سب شرک کرنے کی عادت اور بری روش میں مبتلا ہونے کے باعث تباہ کی گئیں۔ ان سب میں بھی یہ قدر مشترک تھی۔ یہ ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہماری ایمان کی پہلی سیڑھی مضبوط نہیں ہوگی، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، تو اوپر بننے والی تمام عمارت، تمام اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہوگی اور وہ اس رب کے لیے نہیں ہوگی تو پھر ہمارے کیے جانے والے تمام اعمال جو ہیں وہ خدا نخواستہ حقارت ہو سکتے ہیں، وہ ریا کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور ایسی گمراہیوں کا شکار ہو سکتے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہم نقصان اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں، جو کہ اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ہوں۔ آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ اس کے بارے میں جان سکیں۔ بچے اس کے بارے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں، اور وہی چھوٹے چھوٹے سوال جو ہیں آج میں نے اپنے اسکالرس کے سامنے رکھنے، لیکن ڈر یہ ہے کہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے سوال جو کہ ذہن میں ہیں ان کو میں کرنے کی آج جسارت کروں گی۔ میرے ساتھ جو علماء کرام ہیں ان کی آپ سے تعارف کروا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور میرے ساتھ علامہ صاحب ہیں، ہمارے بہت محترم اور بہت ہی مکرم۔ آپ ایک عرصے کے ساتھ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں مختلف مجالس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جس طرح سے کرتے ہیں، جس طرح سے قرآن پاک کے ریفرنس سے بیان کرتے ہیں، وہ خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جعفریہ الائنس کے مرکزی رہنما ہیں، ادارہ تبلیغ اسلامی کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری ہیں، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے۔ مولانا عظہر الاسلام بھی میرے ساتھ ہیں، جامعہ اشرف المدارس سے فارغ التحصیل ہے، اور امام و خطیب بھی ہیں، شیف سمینہ اور ہربلسٹ ڈاکٹر بلقیس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھی موجود ہیں، شفیق احمد صاحب، آپ الحاج خورشید احمد مرحوم کے بھائی ہیں، اور آج بہت سا حمدیہ کلام ہم آپ سے سننے کی فرمائش ہے وہ کرنے والے۔ اور میرے ساتھ ہماری ایک اور نعت خواں ہے فوزیہ خادم۔ السلام علیکم فوزیہ، آپ نے ایوارڈ جیتا ہے پورے ملک میں بہترین نعت خواں ہونے کا، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آج ہم آپ سے بھی نعتیہ کلام سننے کی فرمائش کریں گے، لیکن پہلے شفیق صاحب اگر اللہ تعالیٰ کا کچھ ذکر باری تعالیٰ، کچھ حمد باری تعالیٰ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسمان
وجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکر کر یا رب میرے مولا دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکر کر یا رب تعجب ہے پر بھی رہے لطف و کرم تیرا پڑھیے لا الہ الا اللہ. خوش آمدید. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن اور آج کا موضوع، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موضوع 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی کی عبادت، کوئی پروردگار نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں. مگر ابھی بھی ہمارے قرآن حکیم کو بھی اگر آپ پڑھیں تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اور یہ ناقدری کا جو شکوہ ہے یہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا. شرک، جیسے میں نے بتایا، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک توحید ربوبیت ہے، یعنی ہم اس بات کو تو مانیں کہ اللہ ایک ہے جو سب مانتے ہیں. اگر ہم ہندوؤں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک رام کو ضرور مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سب خداؤں میں سے ایک خدا ہے جو کہ ان سب کے اوپر ہے. سو کسی کو اس کے ہونے سے تو انکار نہیں ہے. شرک آتا ہے شرک جسے توحید الوہیت کہتے ہیں کہ جہاں پر کرنے کے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے، زندگی اور موت، رزق، موت، صحت، بچے، اولاد اور زندگی، ہماری سب چیزیں، ہمارا جینا مرنا ہر چیز ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ وہ نقطہ اور مقام ہے جہاں پر آ کر کے انسان ادھر ادھر ہوتے ہیں اور تھوڑے سے ڈولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کیا بیان فرمایا ہے ایک آیت مبارکہ کو کوٹ کرتے اور یہ سوال اپنے تمام علماء کرام کے سامنے رکھتے ہوئے اور خوش آمدید کہتے ہوئے ڈاکٹر جمیل راٹھور آپ تشریف لے آئے ہیں. یہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ جو میں تلاوت کر رہی ہوں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف اسی قدر حکم تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جبکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے نبی کو بھی ٹرینٹی کے اس میں شامل کر لیا اور مشرکوں میں چلے گئے. تو یہ شرک، اب میں نے تو جو سمجھ سکی ہوں بیان کیا یہاں پہ اور سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، لا الہ کا حق کیا ہے اور یہ شرک کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ موضوع منتخب کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر ہمیں لازماً ایسے موضوعات پر گفتگو کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو مشرک بنا دیا، فلاں آدمی کافر، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں مشرک. تو آج انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے اور شرک کا مدار کس پہ ہے اور الوہیت کا مدار کس پہ ہے. چنانچہ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم رب کائنات کی وحدانیت کے قائل ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کیا ہے؟ وہ اپنی ذات میں واجب الوجود ہے. یہ ایک بڑی اہم اصطلاح ہے، یہ بڑا ایک اہم فیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات اپنی ذات سے ہے، بالکل اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے. لہذا اور اس کے بعد ایک اہم چیز اور کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ اساتذہ کی، نہ شیوخ کی، نہ مرشد کی، نہ والدین کی، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. مستحق عبادت ایک ذات ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، وہ دور سے سنتا ہے، قریب سے سنتا ہے، وہ اولاد بھی دیتا ہے، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے.
لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن میں آ کر ہمیں ابہام و تشکیک پڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات یاد رکھیے الوہیت کا مدار ان پر ہے جو بندوں میں آ ہی نہیں سکتی. جیسے کہ اللہ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں. صحیح. اللہ بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں. اللہ نے خود کو عزیز کہا، اپنے نبی کو عزیز کہا. اللہ نے خود کو رحیم کہا، اپنے نبی کو رحیم کہا. اللہ نے خود کو رؤوف کہا، اپنے نبی کو رؤوف کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار. اللہ حافظ ہے، اللہ نے نبی کو حافظ بنایا، ہم بھی قرآن کے حافظ ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سمیع اپنی ذات سے ہے اور اگر نبی سمیع ہے تو اللہ کی عطا سے ہے. اللہ رحیم ہے، اپنی ذات سے ہے. نبی رحیم ہے، اللہ کی عطا سے ہے. بالکل صحیح. اچھا آپ مولانا صاحب تشریف فرمائے ہیں درمیان میں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا توحید کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العزت زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے. اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں نے یہ ایک بات کہی کہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی ہستی کو پیدا کر رہے ہیں جس کے اندر خیر اور شر دونوں مادہ رکھا ہے. اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الشمس میں بیان فرمایا کہ انسان وہ ہے جس کے نفس میں شر اور خیر دونوں مادے ہیں. فرمایا جب شر اور خیر دونوں چیزیں موجود ہیں تو یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم ہیں نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. صحیح. اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے اس کا اظہار کرنا چاہا تو میں نے انسان کو پیدا کیا. جو انسان کو پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کا مقصد بھی بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنات کو اور انسان کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اپنی عبادت. اچھا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مانتے اللہ کو ہی ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ہندو بھی رام کو تو مانتے ہیں، ایک اللہ کا تو کانسیپٹ ہے، اس کے نیچے جو انہوں نے مختلف یہ والا بھگوان جو ہے یہ صحت کے لیے ہے، یہ والا بھگوان زندگی کے لیے، یہ والا رزق کے لیے، یہ والا موت کے لیے، وغیرہ وغیرہ نا، جو ان کے پھر مختلف وہ ہیں. علامہ صاحب آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جیسے یہ سورۃ التوبہ جس کی آیت مبارکہ میں نے جو کوٹ کر کے سامنے رکھی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالم اور مشائخ کو رب بنا رکھا اور عیسیٰ ابن المسیح کو بھی، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو صرف اسی قدر حکم تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جبکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ پاک ہے اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کہ یہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ شاید وہاں سے ہمیں مل جائے گا وہ سب کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں توجہ اپنے نوجوانوں کی خصوصاً ان طلباء کی کرنا چاہتا ہوں جو کہ اسلامک اسٹڈیز کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، میں توحید کو اس سے لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ رب العزت نے پہلا ہی لفظ جو ادا کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کائنات کی کل تعریفیں میرے لیے ہیں، کوئی دوسرا ان تعریف میں شریک ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. جب رحمان کہہ دیا تھا تو پھر رحیم کہنے کا کیا وجہ تھی رحیم کہنے کی بھی؟ اور جب تم نے رحمان کہہ دیا ہے کافی تھا، رحیم کیوں کہا؟ تو اس نے کہا میں رحمان ہوں کل مخلوقات کے لیے. ٹھیک ہے. کل مخلوق جو ہے دنیا میں جتنی میں نے خلق کی ہے سب کے لیے میں رحمان ہوں، لیکن رحیم نہیں ہوں. الرحمن الرحیم، رحیم میں صرف اس کے لیے ہوں جو میرے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرتا ہے اور میرے محبوب کا ختم نبوت ہونے کا بھی ان کا اقرار کرتا ہے. صحیح. جو اس کا انکار کرے گا رحم تو شاید میں اس مشرک و کافر پر بھی کروں میں، یا اس لادین پہ بھی کروں میں، لیکن رحیم نہیں ہوں میں اس کے لیے. صحیح. رحیم کے لیے دونوں صفتیں تمہاری سوچ میں تمہاری فکر میں لازم ہونا چاہیے. صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پہ تو شیطان بھی متفق تھا. جی.
نہیں متفق تھا تو محمد رسول اللہ پہ تھا، اس پہ متفق نہیں تھا. ہاں جی، لا الہ پہ تو یہودی بھی متفق ہیں، لا الہ پہ تو نصارہ بھی متفق ہیں، کرسچن بھی اب لا دیکھیے الہ. ہماری جو ابتدا ہوتی ہے لا الہ، ہم نے انکار کر دیا لا کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود. آپ کی ابتدا رب العزت انکار سے کرا رہا ہے، بعد میں اقرار کرا رہا ہے. صحیح. کیوں؟ ان نقطوں کو اگر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان سمجھ لیں، اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں. اس لیے انکار کر دینا، آخری نبی کے آنے کے بعد بھی لا کہہ دینا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. رب العزت نے واضح طور پہ، ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں آپ سے اپنے ان بزرگوں سے دعا لینے کے لیے کہ آپ نے ایک لفظ کہا تھا ابھی، لا سے کلمہ شروع ہو رہا ہے اور لا سے میرا خیال ہے کہ ہم لا نبی ہو بات اچھا ہم ابھی تھوڑا سا اس کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بریک کا چونکہ وقت ہو گیا تو میں یہاں پہ بریک لے لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے مل رہے ہیں.